دنیا میں اگر جتنے لوگ ہوتے ہیں نا اس کو ملٹیپلائی اگر آپ 10 کریں تو اتنے جانور ہوتے ہیں. یعنی اگر 8 ارب انسان ہے تو 80 ارب جانور ہیں جو زمین پر جانور ہیں, اور اس کو ملٹیپلائی 10 کریں تو پرندے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب دنیا میں 800 ارب پرندے ہیں. پرندوں کی کالونی کون سی ہے؟ پرندوں کے گھر کون سے ہیں؟ پرندے کہاں رہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پرندے کسی بلڈنگ میں نہیں رہتے, پرندے درختوں پہ رہتے ہیں. اور آپ سوچیں 800 ارب پرندوں کا گھر درخت ہے, یہ کالونی ہے ان کی, جتنے درخت ہوں گے. اچھا اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں, جب ہم چھوٹے تھے, جو 40s میں ہے نا, جن کی عمر 40s کے یا اس کے اوپر ہے, ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر کے باہر کبھی کوئل آ کے بیٹھتی تھی, ہم نے تتلیاں دیکھی ہیں, ہم نے بڑے انجوائے کی ہیں پھولوں کو دیکھتے ہوئے, تتلیوں کو. اچھا ہمارے گھر کے باہر کبھی کبوتر آ کے بیٹھتے تھے, کبھی پرندوں کی آوازیں صبح صبح آتی تھی, اسکول جاتے تھے تو درختوں سے ایک بڑی خوبصورتی آوازیں آتی تھیں. کچھ پرندوں کی تو آوازیں بڑی یونیک ہوتی تھی. ہمارے اسکول میں بھی درخت ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اب کہاں ہیں وہ آوازیں؟ اب کہاں ہیں وہ پرندے؟ اب تو آپ کے بچوں کو شاید تتلیاں, ان کو بٹر فلائی باغ میں جانا پڑتا ہے. تو کوئل کی آواز شادر و نادر. ہاں یعنی اب بچوں کو شاید بٹر فلائی تصویر میں تو دیکھی ہوگی, ہم نے تو اسکول میں اپنی کاپیوں میں, اور چلو جو غلط کیا صحیح کیا, لیکن ہم کاپیوں میں بھی سنبھال کے رکھتے تھے اور تتلیوں کو پکڑتے بڑے شوق سے تھے. شہد کی مکھیاں, یہ سب کہاں گئے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. شہر کراچی والوں سے میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے گاؤں میں ابھی بھی نظر آتی ہوں. جو بڑے بڑے شہر ہم نے کانکریٹ کے جنگل بنا دیے نا, ہم نے صرف بلڈنگیں بنائی, ہم نے روڈیں بنائی, درخت کاٹتے گئے. اچھا دنیا کے کئی پرندے ایسے ہیں جو ہم نے پڑھا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے مائگریٹ کرتے ہیں مختلف ملکوں میں. اچھا وہ جا کے رہیں گے کہاں؟ اب جن شہروں میں گھر ہی نہیں ہے پرندوں کے, تو وہ پرندے کیوں آئیں گے ہمارے پاس؟ وہ اللہ کی مخلوق کیوں آئے گی؟ اللہ پاک کی یہ مخلوق ہے, جہاں سایہ دے رہے ہیں, جہاں پھل دے رہے ہیں, جہاں آکسیجن دے رہے ہیں, وہاں پرندوں کو گھر بھی درخت دے رہے ہیں. کاغذ لکڑی سے بنتا ہے. تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے.